نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ نساء چل رہی ہے. اس کی پہلی آیت میں یہ حکم ہے کہ بری چیز کو پھیلانا برا ہے. بری چیز کو پھیلانا برا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. صرف اس آدمی کو اجازت ہے جو جس پر ظلم ہو گیا، وہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایسی جگہ جا کر بتا سکتا ہے جو اس کا مداوع کر سکتے ہیں. حکومت کے پاس جائے، تھانے میں جائے، یا جو اس سے ظلم کر رہا ہے اس کے بڑے جو اس کو نقش ڈالنے والے ہیں ان کو کہے کہ یار اپنے بچے کو سنبھالو، نقصان پہنچا رہا ہے. ان تبدو خیرن و تخفوہ، جس پر ظلم اور زیادتی ہو جائے تو اس کو 3 اختیار ہیں. چاہے بدلہ لے لیں، چاہے معاف کر دیں. اگر معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. تو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی، لیکن اگر ظالم ایسا ہے جو سینہ زور ہے تو اس سے بدلہ دینا بہتر ہے. اس واسطے کہ اگر اسے بدلہ نہ دیا تو پھر اور وہ دوسروں پر بھی ظلم کرنے کے لیے دلیر ہو جائے گا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله. اللہ تعالیٰ نے جو عقیدے ہمیں سمجھائے ہیں اللہ کی توحید پر، رسولوں کی رسالت پر، قیامت پر ایمان لانا، یہ ضروری ہے. جو لوگ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو رسولوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، ایسے لوگ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہوں، نمازیں بھی پڑھتے ہوں. ان کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، رسولوں پر بھی، اور ان کو اپنے اپنے درجے میں رکھ کر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے. ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر تسلی رسول ہے يَسْأَلُكَ عَنِ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ. اہل کتاب آپ سے کہتے ہیں جس طرح تورات کتاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو قرآن بھی کتاب کی شکل میں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی ساری برائیاں اس میں گروا دی. آپ تسلی رکھیں، ان کی گندی عادت ہے. یہ آپ سے نہیں سوال کرتے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے جس کو نبی مانتے تھے اس سے بھی بڑے سوال انہیں کیے. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا ارنا اللہ جہرتاً، اللہ تعالیٰ کو اس طرح ہمارے سامنے لاؤ جس طرح دوسرے بندے ہمارے بیٹھے ہیں وہ سامنے ہو. تو پھر ان کو چیخ نے پکڑا. انہوں نے بچڑے کی پرستش کی. انہوں نے تورات کو مانا نہیں جب تک کہ پہاڑ کو ان کے اوپر نہیں کھڑا کر دیا گیا. انہوں نے جو عہد کیے ہیں ان کو توڑا ہے. انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں. انہوں نے موسیٰ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے ہیں. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے.
حالانکہ ہم نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ ساری ان کی خرابیاں ہیں، اور یہ آج نہیں تو مرتے وقت ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ ان پر عذاب آئے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو چیزیں ہم نے ان پر حرام کی تھی انہوں نے استعمال کی، طیبات ہم نے ان کے لیے حلال کی تھی انہوں نے حرام کر کے کھایا۔ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود کھاتے ہیں اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، ہاں جو علم میں پختہ ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر جس طرح ایمان لانا چاہیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں، ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ، اس آیت میں 13 انبیاء کا ذکر ہے اکٹھا، اور یہ بتانا مقصود ہے یہودیوں کو، تم جو مطالبہ کرتے ہو کہ نبی کے پاس کتاب ایسے آنی چاہیے جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، تو فرمایا ہم کچھ نبیوں کے نام لیتے ہیں جن کو تم مانتے بھی ہو، تو بتاؤ ان میں سے کس کس کے پاس اس طرح کی کتاب تھی؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کا بتا دیا اور کچھ کا نہیں بتایا، اور کسی کو بھی پتہ نہیں کہ کتنے نبی ہم نے بھیجے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست بھی اللہ سے بات کی ہے، تو بتاؤ ان نبیوں پر کتنی، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر تو 2 کتابیں آئی ہیں، اور تو کسی پہ نہیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے تھے اور آدم علیہ السلام پر۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، صحیح اتارا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ کافر لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ گمراہ ہیں، کافر لوگ جو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جب تک توبہ نہیں کر لیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، خطاب عام ہے، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی آ گیا۔ خطاب عام وہ پیغمبر کر سکتا ہے جس کی نبوت عام ہو۔ یا ایھا الناس کے ساتھ سے نبی علیہ السلام نے خطاب کیا ہے کئی دفعہ، کوئی اور کسی پیغمبر نے یا ایھا الناس سے خطاب نہیں کیا، یا قوم کے ساتھ، میری قوم کو خطاب کیا تھا۔ تو اس کتاب میں کیا ہے؟ رسول حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، اس پر ایمان لاؤ، بہتر رہے گا۔ اگر نافرمانی کی تو تمہارا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب کو خطاب ہے، دین میں غلو نہ کیا کرو اور حق بات کیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مانو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، رسولوں سب پر ایمان لاؤ، اور تین نہ کہو، اس سے باز آ جاؤ، تم کہتے ہو تین خدا ہے مل کر۔ انما اللہ الہ واحد، کان کھول کے سنو، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سبحانہ ہے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، تم کہتے ہو بیٹا ہیں، سرسم اور خدا بھی ہیں۔ لہو ما فی السماوات، آسمان کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز اللہ کا مملوک ہے، جو مملوک ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہوتی۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ والملائکۃ مقربون، عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا مانتے ہو، وہ تو اللہ کی عبادت سے ناک نہیں چڑھاتے، فرشتے بھی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور تم کیوں ان کو اوپر لے جاتے ہو؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر بھی دیں گے اور اپنی طرف سے زائد بھی انعام دیں گے۔ جو لوگ نافرمانی کریں گے، تکبر کریں گے، دردناک عذاب کا شکار ہوں گے۔ دوبارہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، لوگوں تمہارے پاس برہان آ گیا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو یہاں برہان کہا گیا۔
اور ہم نے ان کے ساتھ نور یعنی قرآن پاک بھی نازل کیا۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اس کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور ان کو ہدایت دے گا صراط مستقیم۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہوں اور رشتہ دار بے شک ہوں تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کا ایک مسئلہ پہلے چوتھے بارے میں گزر گیا ہے، وہ ان بھائی بہنوں کے بارے میں تھا جو اخیافی ہیں، ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں، باپ کی طرف سے نہیں، اور جو بہن بھائی ماں باپ دونوں کی طرف سے اس کو اللاتی عینی کہتے ہیں، اس کو صرف باپ کی طرف سے تو اس کو اللاتی کہتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہاں ہی ہے، اگر کوئی مر گیا اس نے اپنی حقیقی بہن چھوڑی ہے تو اس کو آدھا مال ملے گا، اگر بھائی مر گیا تو وہ عورت اور لڑکی اس کا کیا ہوگی، وارث ہوگی مال اس کی وارث کا۔ اگر دو ہوں تو پھر دو حصے مال کے ان کا ہوگا، اگر کئی لڑکے اور لڑکیاں ہوں یعنی بہن بھائی ہوں تو پھر ان کو اسی طرح مال تقسیم کیا جائے گا جس طرح اولاد کا مال تقسیم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، شروع میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں عہد پورا کیا کرو۔ اچھا، جو بھی تم نے عہد کیا اللہ کے ساتھ سے پورا کرو۔ ایک عہد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی طرف سے حرام حلال نہیں کریں گے، اس واسطے جو جانور تمہارے لیے حلال ہیں ان کو تم حرام نہ کہو، جو حرام ہے ان کو حلال نہ کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، پھر دوبارہ خطاب فرما کے لوگوں اللہ کی خاص کر جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان میں سے شہر حرام بھی ہے، حاجی بھی ہے، جو قربانی دی جاتی ہے حاجی دیتے ہیں، جو گلے کے اندر ان کی ڈالتے ہیں، کلادے ڈالتے ہیں یہ، اور اسی طرح جو حاج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں ان حاجیوں کو بھی تنگ نہ کیا کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور شکار بھی نہ کیا کرو، لیکن جب احرام کھل جائے تو پھر شکار کی بھی اجازت ہوگی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، پہلی دشمنی کی وجہ سے اب تم کسی کو روکو نہیں، پہلے انہوں نے تمہیں روکا تھا، تنگ کیا تھا، اب تمہارے پاس سلطنت آ گئی ہے تو ان کو نہیں روکنا۔ اگر وہ ایمان لاتے ہیں یا بیت اللہ میں آتے ہیں تو ان کو آپ پہلی دشمنی کی وجہ سے روک نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے پر نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور برائی پر نہ کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، اس آیت کے اندر حرام چیزوں کا بیان ہے، یہ حرام ہے، باقی سب چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ میتہ، اگرچہ وہ حلال جانور تھا، ذبح کے بغیر مر گیا وہ میتہ ہے، اس کا خون جو نکلا وہ بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے، جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی جائے وہ بھی حرام ہے۔ یعنی اس طرح دیکھ پکائی، اس طرح دودھ دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا جاتا ہے، کسی بزرگ کے نام یا کسی بت کے نام پر دیا جائے وہ بھی حرام ہو جائے گا، خواہ بکری ہو یا دودھ ہو یا کھیر ہو، کچھ بھی ہو۔ اور وہ جانور جو گلا دبا کے مر دیے گئے یا ڈنڈا مار کے مر دیے گئے یا اوپر سے گرے تو مر گئے، اسی طرح آپس میں لڑے اور سینگ لگا کے مر گئے، تو سب حرام ہیں۔ ہاں، جس کو ابھی وہ زندگی تھی تو ہم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگی، تیروں سے تقسیم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ الیوم یئس الذین، آج مشرک نا امید ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آخری حج کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا آج مشرکین مایوس ہو گئے ہیں کہ اب پہلے تو ان کو امید تھی کہ یہ ختم ہو جائے گا، اب انہوں نے جب دیکھا کرو فر میدان عرفات بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ نا امید ہے، اس واسطے اب وہ نا امید ہو گئے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ میں نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارا دین، یہاں کیسی عزت دی اللہ تعالیٰ نے
امت کو، صحابہ پہلے مخاطب ہیں. اکملت لک نہیں فرمایا اے محبوب، ہم نے تیرے دین کو، فرمایا تمہارے دین کو، سب کو تمہارے دین کو مکمل کیا، اور مکمل کیا کیا تمام کر دیا اپنی نعمت کو. میں نے تمہیں اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا ہے دین کے طور پر، اب اسی پر فیصلہ ہوگا. فمن اضطر فی مخمصۃ، جو چیزیں ہم نے تمہیں حرام بھی بتائی ہیں، اگر کوئی آدمی بھوکوں مر رہا ہے تو جان بچانے کے لیے اس سے کھا سکتا ہے، ہم معاف کر دیں گے. یسألونک ماذا أحل لهم، پوچھتے ہیں کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے. فرمایا تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اور تم شکار جو کرتے ہو نا جانوروں کے ساتھ یا کسی غریل وغیرہ کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ بھی، تو ان کے لیے شرطیں ہیں. 5 شرطیں ہیں. مثلا کتے کے ساتھ شکار کیا جاتا ہے، وہ زخمی بھی کریں، سکھائے ہوئے بھی ہوں، تم نے خود بھی چھوڑے ہوں، اور وہ زخمی بھی کرے اس کو، اور تم جب چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے بھی چھوڑو، اور وہ جتنا بھی بھوکا اس میں سے کھائے نا. یہ 5 اگر شرطیں ہیں تو پھر وہ مر بھی جائے کتے کا پکڑا ہوا جانور تب بھی حلال ہے. یہ 5 شرطوں میں سے کوئی نہ ہوئے تو پھر نہیں. اليوم احل لكم الطيبات، تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. یہودیوں کا، اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے اس وقت کے، آج پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا رکھا ہے. اور اسی طرح پاک دامن عورتیں بھی نکاح کر سکتے ہو، مومن ہوں یا اہل کتاب کی ہوں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، اور ان کا مہر بھی دو، اور تم اس سے ہمیشہ رکھنے کے لیے نکاح کرو، صرف پوشیدہ یارانی کے لیے نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. امور مصلحہ، نیک کام کرو گے تو تمہیں عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. نماز کے لیے اٹھو جاؤ تو پہلے پاک ہو جایا کرو، وضو کر لو، منہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور پاؤں دھو لو. یہ 4 فرض قرآن میں آ گئے ہیں. اگر تم جنبی ہو تو پورا غسل کر لو. اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو تب تمہیں جب غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. ہم نے تمہیں مٹی کو پانی کا درجہ دے دیا ہے، تم اس کے ساتھ مسح کر کے اسی طرح پاک ہو جاؤ گے جس طرح پانی سے نہا کے پاک ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے میثاق کو یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، ایمان والو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ بھی کرو اور گواہی بھی دو. کسی آدمی کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنائے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خبردار ہے. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا، ان کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. جو لوگ کافر ہیں، ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو کی نعمت کو ذکر کرو، یاد کرو. جب ایک قوم نے تمہارے خلاف ہاتھ بڑھائے تھے تو ہم نے ان کے ہاتھ روک کر تمہیں بچایا تھا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ پر بھروسہ کرو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا لیکن انہوں نے توڑ دیا. عہد یہ لیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نماز قائم کرو، ایک زکوٰۃ دو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ان کو عزت دو، ان کی مدد کرو. تم قرض حسنہ لوگوں کو مال دو میری رضا کے لیے. یہ تم کر لو 5 کام، 5 میں تمہیں انعام دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. یہ 2 انعام تھے. تو اس کے بعد پھر نقض عہد
انہوں نے نقص جہد کیا تو ہم نے ان کو سزا دی، لعنت کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ اپنی کلمات کو اب اللہ کی کلمات کو بدلتے ہیں اور نسیان کی بیماری ہے، اور آپ ان کی خیانت و خائن ہیں، آپ ان کی خیانت پر بھی مطلع ہوتے رہیں گے، لیکن جو بھی وہ کریں آپ معاف کر دیں اور درگزر کر لیا کریں۔ اس طرح جو نصارہ ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، وہ بھی ان عہد کو بھول گئے، تو پھر ان کے اندر دشمنی پیدا ہو گئی۔ یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، تمہیں بتاتا ہے تمہاری بہت سی باتیں جو تم چھپا کے رکھی تھی، اور بہت سی باتیں وہ نہیں بتاتا جو صرف تمہاری رسوائی کا باعث بنتی تھی، وہ پتہ ہے اس کو لیکن بتاتا نہیں، چھوڑو اس کی ضرورت نہیں، جس کی ضرورت ہے وہ بتا دیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تمہارے پاس آ گئے پیغمبر اور کتاب مبین آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور ان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ وہ لوگ کافر ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ قل فمن یملک، آپ فرما دیجئے کون مالک ہے اللہ سے؟ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، دیکھو یہ ان کی وجہ سے ہوا نا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور اس کی ماں کو ہلاک کر دے اور پوری دنیا کے لوگوں کو ہلاک کر دے تو بتاؤ کون بچائے گا؟ حضرت شیخ القرآن ایسی باتیں کر کے روتے تھے، فرماتے ہیں یہ بزرگ جو ہے نا سوتا دربار والے کوئی بھی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کہا تھا میرے آنکھ دیکھے کراؤ۔ تو یہ بندہ اگرچہ کیا ہو اس گناہ سے مبرہ بھی ہو، لیکن جب اس پر مقدمہ بن جائے تو پھر تو عدالت میں آنا ہی پڑتا ہے نا، پھر لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی قصور کیا ہوگا، بعد میں دیکھا جائے گا جو کیا ہوگا سو ہوگا، تو ایک دفعہ تو پیشی کرا دیتے ہیں، تو یہ لوگ انہیں پیار کرنے والوں کرا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دھمکی دی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہلاک کر دوں، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دوں، پوری دن، یہ کیوں؟ ان کو سمجھانے کے لیے جو کہتے ہیں یہ خدا ہے، خدا ہے تو پھر ہلاک کیسے ہو سکتا ہے؟ قالت الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بیٹوں کے محبوبوں کی طرح بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو بیٹے ہو محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں کتنی کتنی سزائیں دیتے ہیں، کبھی ادھر مصیبت میں پڑے ہوتے ہو، قیامت کے دن اور بڑی سزا ہوگی۔ بیٹوں کو کوئی ایسے سزا دیتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ ہم بتاتے ہیں کون ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم انسان ہو میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا، تمہارے کہنے پر کہ ہم بخشے بخشائے جنت میں جائیں گے یہ جھوٹ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے، زمین آسمان کی ہے، کتاب ہو۔ ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا اور بیان کرتا ہے فترہ کہتے ہیں جس زمانے میں وحی کا آنا بند ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کے آنے تک 500 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی نبی نہیں تھا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں۔ اس فترت کے بعد آپ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، وہ تمہیں مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن وہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جہاد چھوڑنے سے نقصان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا احسان مانو، اپنی قوم کو کہا اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے، تم سب کو بادشاہ بنایا، بادشاہ بنائے یعنی آزاد ہوتا ہے وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے، پہلے سب یہ مملوک تھے فرعون کے ہاں، اب وہ بات اس واسطے نبی تو تم میں کوئی ہوتا ہے لیکن آزاد تم ہو، اس واسطے بادشاہ تم سارے ہو۔ اللہ نے بہت کچھ تمہیں دیا جو اور کسی کو نہیں دیا، کہ درختوں کے ساتھ تمہارے کھانے لگا دیے ہوں، پرندے تمہارے پاس آ جائیں، کھاؤ عیش کرو، ایسا اور کسی قوم کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو تم اب مطالبہ کرتے ہو کہ ہمیں ککڑیاں بھی چاہیے، گندم بھی، ساگ بھی چاہیے، تو پھر وہ ذرا ہمت کرو، اور ساتھ ہی شہر ہے، مقدس بستی ہے، جاؤ تم جہاد کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، وہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں جو چاہو کھاؤ۔
انہوں نے کہا نہیں، وہاں جبار قوم ہے، ہم وہاں نہیں داخل ہو تو ہمیں مار دیں گے۔ پھر انہوں نے معلوم کرنے کے لیے کچھ بندے بھیجے، انہوں نے آ کے رپورٹ دی، دو قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، انعام والے لوگوں نے آ کر بتایا کوئی بات نہیں، داخل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ انہیں اچھی رپورٹ دی، دو نے اچھی رپورٹ دی، کچھ اور بھی تھے انہوں نے اور کچھ بتایا، لیکن انہوں نے کہا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا، ہمارا فیصلہ سن لیں، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم نہیں داخل ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ بڑی گستاخی کی، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بھی اور آپ کا رب جائیں، جا کے ان کے ساتھ لڑے اور ان کو نکال دیں، پھر کھانے کے لیے ہمیں بلا لینا۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي۔ موسیٰ علیہ السلام تنگ آ کے فرمانے لگے اللہ میں صرف اپنے نفس کا یا بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، وہ بول اور کوئی میری بات نہیں مانتا، اب فیصلہ ہی کر دے ہمارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر فیصلہ آپ نے کر ہی دیا، جب تک یہ جہاد نہیں کریں گے اسی بستی میں اور اسی جنگل میں پھرتے رہیں گے 40 سال، یہ یہاں سے نکل ہی نہیں سکیں گے، کوئی باہر دیواریں نہیں ہیں، ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جا ہی نہیں سکیں گے، یہیں پھرتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد ان میں سے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں وفات پا گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی، ان کے جو آگے شاگرد تھے یوشع بن نون وغیرہ، ان کی قیادت میں نوجوانوں نے ہمت کی، جہاد کیا تو کامیاب ہو گئے۔ من و سلوہ کھا کر قوم موسیٰ بزدل رہی، ڈرتے تھے فاقہ کشوں سے، بادشاہان و گدھا۔ یہ تو من و سلوہ کھاتے تھے، بہترین قسم کا کھانا، اور صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے شاگرد آیا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی نہیں ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کو ایک تھیلی کھجوروں کی دی، پتہ نہیں کھجور وہ کتنا لشکر تھا، وہ لشکر کا سپاہ سالار ایک کھجور روزانہ دیتا تھا، بس باقی کھانا ادھر پانی پر سے گزارا کرتے تھے۔ پھر اسی جماعت کے ساتھ اللہ نے مہربانی کی، عنبر جیسا جانور جو بہت ہی بڑا تھا، یا دیکھے تو وہ ایک صحرا کے اندر، یعنی دریا کا جو ریت کا میدان ہے، وہاں پہلے تو ایسے ٹیلا نظر آتا تھا، جب وہاں پہنچے تو وہ ایک جانور تھا تو مرا ہوا تھا۔ بعض نے کہا یہ تو مرا ہوا حلال ہے، بعض نے کہا یہ حلال ہے کیونکہ یہ جانور ہے، اور دوسرا مسافر ہے، اور تیسرا ہم تندرست ہیں، اس کھانے کی کوئی چیز ہے۔ ایک آدھ مہینہ وہاں رہے، کھاتے رہے، رج رج کے کھاتے رہے، اور پھر بھی وہ نہیں ختم ہوا، اتنا زیادہ تھا۔ اس کی آنکھ کے جو ڈھیلے تھے اس کے اندر چربی اتنی بھر گئی تو وہ گھڑے بھر بھر کے نکالتے رہے، اور اس کی بوٹیاں جو ہیں، حدیث پاک میں یاد ہے، بوٹیاں جو ہیں وہ ایک ایک جان بیل اتنی بوٹیاں کاٹ کاٹ کے الگ کر کے کھاتے پکاتے تھے، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر جب وہاں جانے لگے کچھ ساتھ لے لیا، پھر نبی علیہ السلام سے جب پوچھا واپسی میں، رونا تمہارے پاس کچھ ہے اس میں سے؟ یہاں آپ نے بھی اس سے تناول فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، تو یہودیوں نے جہاد نہیں کیا تو ذلیل ہوئے۔ اب دوسرے بھی سن لو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو ہیں ان کا قصہ بھی ہم سچا سناتے ہیں۔ انہوں نے قربانی پیش کی تھی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا تھا میں تجھے قتل کر دوں گا، بھائی کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی متقین کی قربانی قبول ہوتی ہے، تو تقوی اختیار کر، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھے میں تیرے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے، تو میرا بھائی ہے، میں ڈرتا ہوں، تو اگر مجھے قتل کرے گا میرے اور اپنے گناہ دونوں کے ساتھ جہنم میں چلا جائے گا۔ بہت اس کو ڈرایا بھی، لیکن آنکھوں میں
نیل آ جاتے ہیں جب آدمی ایک گناہ وہ شادی کا کوئی معاملہ کہتے ہیں تھا تو اس نے قتل کر ہی دیا. اور اب یہاں ہمیں مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اب جس کو قتل کیا گیا اس نے مقابلہ کرنا تھا. یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے بیٹھ جاؤ, مقابلہ کرو نا اس کا. نہیں مقابلہ کیا تو مارا گیا. تو جہاد میں مقابلہ کرنا چاہیے. آگے موت آ گئی تو شہادت ہو جائے گی, فتح ہو گئی تو کامیابی ہو جائے گی. اب مردہ پہلا مردہ ہے, اب کیا کریں اس کو, بڑا پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایک دو کوے بھیجے, ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا, گڑھا کھودا, اس کے اندر ڈال دی, مٹی ڈال دی. قبر میں دفن کرنا ہم کوے سے سیکھے ہیں, اللہ نے اس کے ساتھ سکھایا ہے ہمیں. وہ کہتا ہے یار میں کوے جیسا بھی نہیں تھا کہ اس نے تو اپنے بھائی کو اس طرح. اس کے بعد اس نے قبر بنائی اور اس کے اندر دفن کیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس. اسی وجہ سے ہم نے فرض کر دیا بنی اسرائیل, جو کسی آدمی کو ناحق قتل کرے گا اس نے گویا کہ دنیا کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا, اتنا گناہ ہوگا. اور جو کسی کو بچا لے گا اس کو یوں سمجھو کہ ساری دنیا کے لوگوں کو بچا دیا, اتنا ثواب ملے گا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, جو قذاق ڈاکو لوگ ہیں ان کی سزا 4 سزائیں ذکر فرمائیں. جو قتل بھی کرتے ہیں مال بھی لیتے ہیں ان کو تو سولی پر چڑھا دو اور تڑپ تڑپ کے مر جائیں. اور جو جس نے صرف قتل کیا ہے ان کو قصاص میں قتل کر دو. جس نے صرف مال لیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دو. جس نے کچھ اور تو کوئی نہیں کیا, صرف ڈرایا دھمکایا ہے, اس کو قید کر دو یا ملک بدر کر دو. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا. ایمان والوں تقوی اختیار کرو, یہی سب سے بہترین چیز ہے. اور اللہ کے قرب کے لیے تم وسیلہ ڈھونڈو. وسیلے جو تم ایسے نہیں, وسیلہ خود بتایا جاہدوا فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو, سب سے بہترین وسیلہ ہے. لعلکم تفلحون, تاکہ کامیاب ہو جائے. کافر لوگ مر گئے کفر کی حالت میں, ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور دگنی ہوں, یہ فدیہ کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. چور مرد ہو یا عورت, جب چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو مخالف جانب سے. جس نے توبہ کر لی پکڑے جانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لی, اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ توحید کیا ہے. اللہ جانتے نہیں کہ تم, اللہ ہی کا ملک ہے زمین آسمان کی ہر چیز, جسے چاہے سزا دے جسے چاہے بخش دے, ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول تسلی رسول, اے میرے رسول آپ کو ان لوگوں کی باتیں غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں بھاگتے پھرتے ہیں, منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر کفر رکھتے ہیں. اور یہودی لوگ یہ بھی آپ کو ستاتے ہیں. دونوں منافقوں اور یہودیوں کی باتوں میں آپ پریشان نہ ہوں. یہ لوگ تو جاسوس قسم کے لوگ ہیں, ان سرداروں کے لیے باتیں تمہاری سن کر جا کر ان کو بتاتے ہیں جو تمہارے پاس آئے نہیں. پھر وہ اپنی بات کو بدل, جو حرف من الکلمہ, کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں. جب آپ کے پاس بعض دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کر دیجیے, کسی مقدمے کو لے کے آتے ہیں, پتہ نہیں کیا ان کا مقصد ہوتا ہے. فرمایا بے شک آتے ہیں, آپ کی مرضی ان کا فیصلہ کریں, مرضی ہے نہ فیصلہ کریں, اس واسطے کہ ان کو فیصلے کی ضرورت نہیں. ان کی وہ موسوی شریعت میں بھی ان کا فیصلہ موجود ہے. اگر وہ کرانا دیں بھیا ایک کہیں اور چیز کو آپ کے دل میں اپنے دل میں لا کے آئے ہیں تاکہ اس رسول کا فیصلہ اگر ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو ہم قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گے کہ یہ آپ کے رسول نے فیصلہ کیا تھا. اس بات لیکن یاد رکھیں, فیصلہ کریں نہ کریں آپ کو اختیار ہے, لیکن فیصلہ کرے تو پھر انصاف کا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں.
یہ کیسے آپ کے پاس فیصلہ لاتے ہیں؟ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں حکم ہی موجود ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ نبی اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، رب والے اور علماء بھی اس کے ساتھ فیصلہ کرتے آئے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، آپ لوگوں سے مت ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لوگوں تم میری آیات کے ساتھ دنیا کا مال مت لیا کرو۔ جو آدمی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ ہم نے حکم دیا ہے نفس کی جگہ نفس، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، ناک کی جگہ ناک، دانت توڑے تو اس کے مقابلے میں دانت توڑ دو، اور زخم کیے تو جیسے زخم لگاؤ۔ یہ ہمارا حکم ہے، جو فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ ہم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو تورات بھی دی اور ہدایت والے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ اس کو بھی لے کر آپ اس کے اندر نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اگر متقین، اس پر بھی اللہ کی کتاب ہے عمل کرنے سے، کیونکہ قرآن اور اس کے احکام ایک ہیں، باقی کچھ احکام بکھرے ہیں تو ان کو چھوڑ دو۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل کو بھی چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، ورنہ فاسق ہوں گے۔ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کتاب بھیجی ہے جس میں حق ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ تورات انجیل کو ماننے کا حکم دیا ہے نا اللہ کے رسول نے اور قرآن میں بھی، تو آپ بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور احتیاط کریں، یہ آپ کو کسی فتنے میں ڈالنے کی غرض رکھتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کے حکم چاہتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم، کون اچھا حکم فیصلہ کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کا جو یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست، دلی دوست نہیں بنانا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، وہ بھی وقتی طور پر، ورنہ آپس میں بھی وہ لڑتے ہیں۔ یاد رکھ لو میری بات، جو آدمی یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی لگائے گا یہ ہم ان سے شمار کریں گے۔ آؤ اب جو ہم یہود اور نصارہ کی بغلوں میں جاتے ہیں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیے گا ان لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، یہ دوڑتے پھرتے ہیں اس کو لے کر، نقشہ اور کہتے ہیں، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ اگر نہ جڑیں تو ہمیں خوف ہے ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ وہ لوگ اس وقت کرتے ہیں، امریکہ تو نہیں تھا اس وقت، دوسرے یہود نصارہ تھے، آپ یہ آ گئے تو ہم ان کا نام لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ فَيُصْبِحُوا وَجُوعًا، ادھر ڈھونڈتے ہیں یہ کل اپنے دل کے اندر جو بیماریاں چھپاتے ہیں یہ نادم ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، جب نفاق کھلتا ہے ان کا تو ایمان والے کہتے ہیں یہ تو قسمیں اٹھاتے تھے پکی پکی کہ ہم پکے مسلمان ہیں، تو آپ نہیں ان کے ساتھ کھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے اور نقصان میں پڑ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جاتا ہے کفر میں شرک میں جانے دو، جو مرتد ہو جائے گا میں بتاتا ہوں آپ کو، اپنے دین کو چھوڑ دے گا جائے، ہم اور لوگ لائیں گے جن کے اندر یہ 4-5 صفات ہوں گی جو ہمیں پسند ہیں۔ وہ لوگ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کریں گے اور کفار کے ساتھ سختی کریں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی سے ملامت سے نہیں ڈریں گے، جو دین کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے دے گا۔ یہ 5 صفات جس میں ہوں گے وہ ہے اصل مومن۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یاد یہود و کفار کے ساتھ دوستی نہ لگائے، کس کے ساتھ ہے؟ اور میں تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے،
اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمانداروں کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ اللہ کی جماعت بن جائے گا، جو اللہ کی جماعت میں ہوگا وہ غالب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کے ساتھ کھلاوڑا کرتے ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، اور کفار کے ساتھ بھی دوستی نہ لگاؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو مذاق کرتے ہیں اس کے ساتھ، اذان کا مذاق، نماز کا مذاق کرتے ہیں، یہ کوئی دوستی کے قابل ہے؟ کوئی الکتاب هل تنکمون منا الا ان آمنا، اے اہل کتاب تم ہم سے کیا عیب پکڑتے ہو؟ یہی ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر جو اب بھی اتری ہے یا پہلے ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم فاسق ہو۔ یہ عیب کی چیز ہے؟ بہت اچھے کام ہے، ہم بتاتے ہیں برے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو حل ننبئکم، ہم تمہیں بتائیں کہ بس شریر کون لوگ ہیں جن کو پتہ؟ وہ فرمایا وہ ہے جن پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب۔ ان میں سے کچھ لوگ بندر بن گئے تھے، کچھ خنزیر بن گئے تھے، وہ بت پرستی کرتے ہیں۔ یہ ہے بدترین قسم کے لوگ، یہود و نصارہ میں یہ لوگ۔ جب یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان نہیں لائے، قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، یہ کفر کے ساتھ آئے تھے اور کفر کے ساتھ واپس جائیں گے۔ کچھ اور ان کا مطلب تھا تمہاری مجلس میں بیٹھنے کا۔ اسی طرح ہم دس میں بھی لوگ کہیں بیٹھتے ہیں، ایک ذہن میں ایک چیز لگا کے بیٹھے ہیں، اس سے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کوئی نہ کوئی کیڑا نکلے، بعد میں ہم اعتراض کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری مجلس میں اچھے لوگ ہیں، سارے صحیح نیت کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، جو تھوڑے بہت بیٹھتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کے بڑے، ان کے مولوی اور ان کے احبار ان کو روکتی کیوں نہیں حرام کھانے سے، بری بات کہنے سے، گناہ سے؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، گستاخی یہود کی، یہود کات پڑ گیا کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ بند ہو گیا، ایسی گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنتیوں کے اپنے ہاتھ بند ہیں، ہمارے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں، آپ کو دیتے ہی جا رہے ہیں، دیتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا کیسا سمجھایا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، ایک قحط تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہم بتاتے ہیں کشادگی کیسے آئے گی۔ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، جنت میں بھیجیں گے۔ اگر یہ لوگ تورات پر، انجیل پر اور قرآن پر عمل کریں تو اتنا مال دیں گے، اوپر سے بھی مال بہائیں گے، نیچے سے بھی مال نکلے گا اور ان سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ یہ ہے مال لینا ہے دیسٹان رہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ بیان کر دیں جو آپ کی طرف اتارا ہے، لوگوں کو نہ دیکھیں مانیں گے یا نہ مانیں گے۔ یاد رکھیں، آپ دیکھو ذرا، آپ غور سے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک بات بھی نہ بیان کی نا، آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم بھیجیں لوگوں کو بتا دو، اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ بیان کی نا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پھر جب نہیں ہوگا تو پھر ہم جو باقی رہ گئے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، یہ ناک رگڑ کر بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے منصوبے بنائیں گے لیکن ہر منصوبے سے ہم نکال لیں گے۔ پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، دشمن جو تھے لوگ، جب یہ آیت اتر گئی فرمایا اب میری حفاظت اللہ نے خود ذمہ لے لی ہے، تم میری حفاظت کے لیے کبھی نہ کھڑا ہو۔ یہ ہے کی بات۔ چار مسئلے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص کر بتائے، باقی تو پوری شریعت بیان کرنی ہے۔ آپ ان یہودیوں کو جو بڑے ٹیڑے ہوئے ہیں ان کو کہہ دو
تم کسی کام کے نہیں ہو، تمہارا عقیدہ ہی خراب ہے، تمہارا عمل بھی خراب ہے. جب تک تورات، انجیل اور قرآن پر عمل نہیں کرو گے تم کافر ہو، مشرک ہو، مرو جاؤ گے. سختی سے کہہ دو. دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ایمان لائے، خواہ یہودی ہو، صابی ہو، نصاری ہو، پہلے جو بھی ہو، جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، نیک عمل کرے، اس کو ہم جنت میں بھیجیں گے، اس کو کوئی خوف و غم نہیں ہوگا. دوسرا یہ مسئلہ بیان ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے آپ کھول کے بیان کر دیں. ان اللہ والمسیح ابن مریم، جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور مریم کے جو بیٹے ہیں وہ خدا ہیں. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، خدا مسیح بن مریم ہے. وہ ان کو کہو مسیح بن مریم تو خود کہتا ہے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور تم اس کو خدا بناتے ہو. سنو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے گا وہ مشرک ہوگا. مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ کھل کے بیان کر دیں. چوتھا مسئلہ، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا کہتے ہیں، تین خداؤں کے جوڑ مرکب کو خدا کہتے ہیں، ان کو بھی کہو باز آ جاؤ. اگر باز نہیں آتے تو دردناک عذاب کا شکار ہو جاؤ. افرأیتمون اللہ یستغفرون، توبہ نہیں کرتے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے. معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ہم بتاتے ہیں عیسیٰ کون ہے. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، عیسیٰ بن مریم نہیں ہے مگر رسول ہے وہ بس. قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. ماں ان کی پاک دامنا ہے، اس پر الزام نہیں لانا. اب یہ ان کی خدائی کی نفی ہے. کانا یا قرآن طعام، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، خدا کھانا نہیں کھاتا. اور جو کھانا کھائے گا دنیا میں وہ لیٹرین بھی جائے گا. جو لیٹرین میں بیٹھے گا وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے. کیسا سمجھایا. اس واسطے اللہ تعالیٰ دلیل بیان کے فرماتے ہیں انظر کیف نبین لهم. دیکھو ہم کتنی آسان سی دلیل بتا دی لیکن پھر بھی الٹی چلے جاتے. وَلَتَعْبُدُونَ، چوتھا مسئلہ ہے من دون اللہ ما لا یملک لکم. ان کو کہہ دو خدا تو وہ خدا جو نفع نقصان کا مالک ہو، یہ تو کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اس واسطے یہ خدا بھی نہیں ہے. قُلْ اہل کتاب لا تغلوا، اے اہل کتاب تم دین میں غلو نہ کیا کرو، خواہشات کی اتباع نہ کرو، ان لوگوں کی اتباع بھی نہ کرو جو خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سوائے رسیدے راستے سے دور ہٹے ہوئے ہیں. لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تو خدا تعالیٰ کے جو ملعون ہیں. ان کو خود اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے. تو یہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا نافرمانی بھی کرتے ہیں، حد سے تجاوز بھی کرتے ہیں اور کسی برے کام سے باز نہیں آتے. آپ ان کو دیکھیں گے ان لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں جو کافر ہیں. اگر یہ کافر نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ، اگر ایمان لاتے نبی پر، اللہ پر اور کتاب پر تو ان کو دوست نہ بناتے. لیکن اکثر لوگ ان کے نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ، ان لوگوں سے جو تمہارے دشمن ہیں ان میں سے بھی فرق ہے. جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں یہ سب سے بدترین قسم کے تمہارے دشمن ہیں. اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو تمہارے دوست ہیں. اور جو نصارہ ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تمہارے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں. ایماندار تو وہ بھی نہیں، وہ اس واسطے کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ ان میں علماء بھی ہیں. اس وقت یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، آج بھائی نصارہ کوئی اور ہو جائے فرق پڑ جائے، اور تکبر نہیں کرتے. اس واسطے یہ تمہارے ساتھ اس طرح مضر نہیں ہے جس طرح یہود اور مشرکین ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، نیک و فرما بخا، نیک و فرما بخا، نیک و فرما بخا، بیمار و شفا نصیب فرما، جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو عمل کرنے میں، عمل میں عقیدے میں لانے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ خیر خلقی محمد